کتنی اچھی باتیں آئی ہیں. صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں؟ عید الفطر یہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ غریبوں کی عید کا سامان ہے. امیر تو پیسے والے تو دولت والے تو اپنے پیسوں سے راج کر لیتے، اپنے پیسوں سے کپڑے لے لیتے ہیں بچوں کے، لیکن غریبوں کا کون ہے؟ غریبوں کے ساتھ تو اللہ ہے. لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ صدقہ فطر غریبوں کی عید کا سامان ہے. غریبوں کو عید کی خوشیاں میں شامل کرنے کے لیے یہ عید کو صدقہ فطر کہا گیا ہے. اسلام کی طرف سے غریبوں کے لیے یہ ایک عیدی ہے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کیا ہے؟ غریب کے لیے مسرتوں کا ایک گلدستہ ہم پیش کرتے ہیں. اور صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے. اور صدقہ فطر کیا ہے؟ امیر پر غریب کا حق ہے. رحمت عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ہم کو ادا کر دینی چاہیے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان مبارک عطا فرمایا، اور یہ ماہ مبارک اپنی تمام برکات، انوارات اور سعادتیں، نوازشیں، فضیلتیں ہم پر لٹا کر ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم سے ودا ہو چکا ہے، ہم سے جدا ہو چکا ہے. الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع 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 اے ماہ رمضان، الوداع. السلام علیکہ یا شہر رمضان، السلام علیکہ یا شہر القرآن والتراویح والتسبیح والتحلیل والتکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا مبارک مہینہ. دیکھیے، کل رات میں لیلۃ الجائزہ یعنی مزدوری لینے کی رات، تو ہم کہاں گزارے؟ مسجدوں میں گزارنے کے بجائے مغفرت بانٹی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے. لیکن ہم کہاں تھے؟ شاپنگوں میں، بائی گراف روڈ میں، جام بازار میں، ٹی نگر میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بھرے ہوئے تھے. اچھی بات ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے لینا، چیزیں خریدنا، ساڑی بیوی بچوں کے لیے جو بھی چیز لے رہے اچھی بات ہے. مگر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پوری رات شاپنگوں میں گزار دیں. مسجد میں آ کر اللہ کی طرف سے مغفرت آپ کو دی جا رہی تھی. فرشتے ایسے ہیں اللہ رب العالمین، یہ مبارک سعادتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال بھی اللہ تعالی ہم کو یہ سعادتیں، یہ رمضان مبارک ہم تمام کو نصیب فرمائے. آمین بولیے افسوس ہے، کیونکہ یہ سعادتیں ملنے والی نہیں ہیں. کروڑوں بھی اگر مہینے دے کر اگر ایک دن کی بھی رمضان مبارک ہم کو مل جائے تو بہت بڑی ہم کو دولت مل گئی جیسا. لیکن یہ سعادتیں ہم کو آئندہ سال شاید ہم میں سے کوئی رہے نہ رہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے مبارک سعادتیں، یہ رمضان مبارک کی فضیلتیں ہم تمام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، دیکھیے آج کا یہ مبارک سا دن عید الفطر ہے، اور یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس دن ہے. اس دن میں جتنا بھی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے، بلکہ ہم تمام مومن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، اپنی چال اور اپنے ڈھال اور اپنی گفتگو سے خوشی کا اظہار کریں. یہ تہوار کسی خاص خطہ اور علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں
بلکہ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے یہ تہوار منانا چاہیے، بلکہ اس پر فرض ہے کہ وہ آج کے دن کھائے پیے اور خوشیاں منائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے اسلام میں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن یہ 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرے دن رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 دن روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں، اسلام میں اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اور آج کے دن روزہ رکھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج پورا عالم اسلام اور خوشی و مسرت کے تنارے گنگناتے جا رہا ہے۔ ہر شخص بوڑھا ہو یا جوان، عورتیں ہو یا مرد، سب مسرتوں اور خوشیوں سے مالا مال ہوتے چلے جا رہے ہیں، خوشیاں مناتے چلے جا رہے ہیں، بڑے ہو یا بوڑھے یا بچے۔ حاضرین کرام، یہ عید جسے ہم منا رہے ہیں یہ 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ عید کا پس منظر کیا ہے، یعنی یہ عید ہمیں کیوں اور کس طرح ملی، یہ پہلے ہم جان لینا چاہیے۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کے دن اسلامی اور اوامر و نواہی کیا ہے، عید کا پیغام کیا ہے، یعنی عید کیا تصور دے کر ہم سے رخصت ہوتی ہے، اس کو ہم غور سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیں، دیکھیں چیزوں کو۔ برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ فرحت و شادمانی کا مبارک تہوار، آج کا یہ مبارک دن جس کا ہمیں مہینہ پہلے ہی شریف انتظار شروع ہو جاتا ہے، یہ دراصل رمضان مبارک جیسے مہینے کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ عید الفطر کسے منانی چاہیے؟ صرف روزدار ہی کو یہ چیز منانا چاہیے، بے روزدار کے لیے عید نہیں ہے۔ عید الفطر روزے دار کو ملی ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ بارے تعالیٰ کی رحمتیں شب و روز موسلادھار برستی رہتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، تمام عالم اسلام اس میں گویا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے تمام اعمال اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، صبح سحری کھاتا ہے، شام میں افطار کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، کبھی جان کا صدقہ دیتا ہے، کبھی مال کا صدقہ نکالتا ہے، کبھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کر کے مسکراتا ہے کہ رمضان مبارک کی یہ ساعتیں، یہ مقدس مہینہ اسے نصیب ہو گیا ہے۔ کبھی خوف سے، ڈر سے وہ کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، روتا ہے کہ میں اس ماہ سیام کا حق کما حق پورا نہیں کر پا رہا ہوں، کہیں مجھے بدنصیب نہ ٹھہرا دیا جائے، اللہ کے دربار سے مجھے دھتکار دیا نہ جائے۔ ایک سچا مسلمان اس مہینے میں نہ جانے کتنے اہم مراحل سے گزرتا ہے، کتنے مشکلوں سے گزرتا ہے، یہ اللہ جانے اور بندہ جانے۔ سبحان اللہ، اسے ہر مشقت میں، ہر تکلیف میں کامیابی نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے سبحان اللہ، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو دوپہر کی سخت دھوپ، تپتی ہوئی زمین، گرم ہوائیں، بھوک اور پیاس سے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر اسے کامیابی کا یقین ہے کہ باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دیتا ہوں. سبحان اللہ. کس کے لیے ہم بھوکا رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ خیال ایک مومن کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. اور جب رات آتی ہے تو دن بھر کا تھکا ماندہ افطار کے بعد بدن ٹوٹ چکا ہے، پھر مسجد جا کر فرضوں کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے اور 20 رکعت تراویح کو خوشی سے پڑھتا رہتا ہے. باوجود اس کے کہ مشقت ہے، تکلیف ہے، مگر اسے اپنی کامیابی کا بھرپور یقین ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن میرے آڑے آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ قرآن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے آڑے آ جائے گا اور باری تعالیٰ کی جناب میں یوں گویا ہوگا، یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رات بھر تیرے اس تھکے ہارے بندے کو جگائے رکھا کہ مجھے یہ پڑھتا رہا. اللہ اکبر. مجھے یہ پڑھتا رہا اور سنتا رہا، سناتا رہا. اے اللہ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. قرآن خود کہتا ہے بندے کے بارے میں، میری سفارش قبول فرما لے. اسے عذاب نار سے نجات دے کر جنت میں جانے کا حکم صادر فرما دے. حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اس سفارش کو قبول فرما کر اس مومن بندے کو ضرور بخش دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کی طرف سے سفارش ہو رہی ہے اور کہنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین. اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہماری مغفرت ہو جا رہی ہے نا یہ مبارک مہینے کے صدقے میں. رمضان مبارک کی آخری راتوں میں مسلمان جاگتا ہے کیونکہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مبارک سی آیت ہے. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بڑی ہوئی ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ شب قدر عطا فرمائے، نصیب فرمائے، اس میں جاگنا نصیب فرمائے، اس کی سعادتیں ہمیں حاصل کرنا فرمائے. ذرا سی محنت ہزاروں مہینوں کی کامل عبادت کا ثواب آپ کو دلواتی چلی جا رہی ہے. بھلا جہاں اتنا فائدہ ہو تو پھر کیسے محنت نہیں کرے گا. آج کا یہ مبارک تہوار عید الفطر اپنی محنتوں کے نتیجے کے لیے رکھا گیا ہے. ایک مہینہ مسلسل بندوں نے محنت کی، آج اس کی مزدوری انہیں دے دی جا رہی ہے. آج کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیا فرما رہا ہے، ذرا سنتے چلے جائیے. کیا ہی بڑے اچھے الفاظ ہیں. جس طرح ایک مزدور اپنے حقیر مالک کے سامنے جب مزدوری لینے جاتا ہے تو کام چھوڑ کر ہاتھ پاؤں صاف کر کے پسینہ پہنچ کر مزدوری کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی طرح آج ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر صاف ستھرے ہو کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے مزدوری کی طلب میں جھولی پھیلانے یہاں عیدگاہ یا مسجد میں آئے ہوئے ہیں. چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، ذرا اس الفاظ کو سن لیجیے اور جھومتے چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، آج کا یہ مبارک دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، شان سے کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کے جناب میں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے۔ کیا مزدوری ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے اور بندہ کیا لے رہا ہے؟ ذرا وہ سن لیجیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں نے میرے فرض کو پورا کر دیا، میرے فرض کو پورا کر دیا، اور آپ دعا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے عزت اور جلال کی، اپنے کرم کی، اپنے مرتبے کے بلند ہونے کی، کہ میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کر دوں گا، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کر دوں گا۔ پھر باری تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو اس حال میں کہ میں نے تم تمام کو بخش دیا، مغفرت کر دی تم سب۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم اللہ تعالیٰ خود بندوں سے مخاطب ہے کہ میں نے بخش دیا تم کو، تمہاری مغفرت کر دی، اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، برائیوں کے نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان نماز کے بعد بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا دولت چاہیے؟ یہ بڑی دولت ہے، بخشش کی دولت بڑی ہے۔ دنیا کی دولت سے دیکھیے سب مٹنے والی دولت، چاہے آپ اتنے بڑے کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے، دوسروں کے حوالے یہ دولت چلے جائے گی۔ کتنے بڑے بڑے کاروں کے مالک کیوں نہ ہو، یہ کار آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ کتنا بینک بیلنس بھی کیوں نہ ہو، وہ بینک کا پیسہ صرف آپ رہے تک آپ کے پاس رہنے والا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب ختم ہو جائیں گے تو یہ پیسہ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا۔ ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، خبر میں آپ کیا جواب دیں گے بتائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے کو جو دولت مل رہی ہے، بخشش کی، مغفرت کی، اس سے بڑھ کے دولت اور کیا چاہیے؟ بس میں اپنے بیان کو یہیں ختم کیے دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو